بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. صلوات عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات کی اس مشہور و معروف حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جو متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ کا مطلب یہ کہ سنیوں نے بھی نقل کیا ہے اور شیعوں نے بھی نقل کیا ہے. مسلم میں بھی یہ روایت ملے گی اور اس کے علاوہ دیگر کتب اہل سنت میں یہ روایت ملے گی، اور شیعوں کے ہاں تو معتبر ہی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کہ جس میں حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا، جانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر. من مات ولم یعرف، ولم یعلم نہیں، یعلم ہوتا تو کہ جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانے بغیر مر جائے، ولم یعرف جو پہچانے بغیر مر جائے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ پورا شجرہ جانتا تھا معاویہ امیر المومنین کا، تو جاننا اگر کافی ہوتا تو وہ بھی جنتی ہے. امیر المومنین جانتا تھا کہ ابو طالب ان کے باپ ہے، ان کے باپ عبد المطلب، ان کے باپ ہاشم، ان کے باپ عبد مناف، ان کے باپ الی آخر پورا شجرہ. تو یہ شناختی کارڈ کے طور پہ پہچاننا ضروری نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ، بلکہ معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ اپنے امام سے جو عقیدت رکھے تو یہ سند دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام پہ مرے گا. اور اگر معرفت نہیں ہے، نہیں پہچانتا ہے اپنے زمانے کے امام کو، تو کفر کی موت پہ مرے گا. جاہلیت سے مراد یعنی کفر کی موت، ایک وحشی والی زندگی. اسلام سے پہلے جو زندگی تھی اس کو جاہلیت کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی رسم ہے. ہر شے ان کی نظر میں جائز ہے، جو دل چاہے وہ کر گزریے. یہی مذہب تھا. یعنی اس دور میں انسان اگر پہنچنا چاہتا ہے تو سمپل سا ایک کام کرنا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا تو وہ جاہلیت کے دور میں چلا جائے گا. وہ جاہلیت کے زمانے والے کسی چیز کو جائز نہیں ناجائز نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ محارم کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا ان کے. حضور سرور کائنات جو فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر مر گئے تو جاہلیت کی موت مرو گے. اور اس پہ بھی غور کیجئے کہ زمانے کے امام سے مراد عادل امام کو پہچانے بغیر. عادل امام اس لیے کہ قرآن نے دو قسموں کے اماموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ظالم امام، ایک عادل امام. ظالم امام کے لیے باقاعدہ قرآن کہا قاتلوا ائمۃ الکفر، ان کو مار دو جو کافروں کے امام ہیں، جو کفر کے ائمہ ہیں. ایک دو نہیں ہیں، یعنی کئی ہیں امام کافروں کے. قاتلوا، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو. کن سے؟ جو کافروں کے امام ہیں. تو معلوم ہوا کہ مومنوں کے بھی امام ہوتے ہیں، کافروں کے بھی امام ہوتے ہیں. تو جو معرفت کی بات کی جا رہی ہے وہ کافروں کے اماموں کی معرفت نہیں، مومنوں اور عدالت کے امام کی بات کی جا رہی ہے. جو عدالت کے امام کو پہچانے بغیر مرے
وہ کافر مر گیا، وہ مشرک مر گیا، وہ جاہل مر گیا، وہ دور جاہلیت میں پہنچ گیا۔ اور یہ جو کافروں کے امام ہیں ان کو قتل کرنے کا کیوں حکم ہے؟ قرآن نے ریزن بیان کیا، کہا ان کو اس لیے قتل کرو، اس لیے ان سے جنگ کرو کہ ان کے اندر لا ایمان لہم، لا ایمانہ نہیں، توجہ کریں آپ، لا ایمان لہم، یہ جو کافر کے امام ہیں، جو سرغنہ ہیں، جو حاکم ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ ایمان کیا مطلب؟ یعنی یہ وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایمان کا مطلب معاہدہ، یہ اپنے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک سیرت بتائی، ایک معیار قائم کیا کہ جو کوئی وعدہ خلافی کرے وہ ائمہ کفر ہوتا ہے، ائمہ عدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو عہد شکنی کرے اس سے قتال کرو، اس سے جنگ کرو۔ تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور اگر ائمہ عدل کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے یا ان کو پہچانے بغیر مرتا ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ لیکن کفر کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہے تو عین ایمان ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ پیغمبر نے کہا تھا صرف عادل اماموں کو ماننا، مسلمان اتنا گمراہ ہو گیا کہ عادل اماموں کو چھوڑ دیا۔ سید الشہداء بلاتے رہے، ایک بہت ہی مشہور نام ہے تاریخ کا، کہ جو مشہور خلیفہ بھی ہو گئے مسلمانوں کے، ان کا بیٹا اس سے کہہ رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ بڑھ کے سید الشہداء کا سینہ چوم رہا ہے، کہہ رہا ہے فرزند رسول یہ سینہ بہت عزیز ہے مجھے، اس لیے کہ آپ کے نانا چوما کرتے تھے، لیکن مجھے کربلا چلنے کے لیے نہ کہیے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، یہی وہ شخص کہ جس کو حسین بلا رہے ہیں اور سینے کا بوسہ دے کے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہی بعد کربلا حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس جاتا ہے، سردی کے زمانے میں لحاف اوڑھے ہوئے لیٹا ہے، یہ پہنچے رات کی کپکپاتی رات میں، اور اس کے پاس جب دروازے میں پہنچے تو اس نے کہا کیسے آ گئے تم؟ کہنے لگے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو سونے نہیں دے رہی ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کیا حضور نے فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ دیکھیے کتنا مذاق اڑایا گیا پیغمبر کی حدیث کا، پیغمبر کی مراد کیا تھی اور یہ فٹ کہاں کر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ظالم بادشاہ، جس کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ظالمین کو روز قیامت جمع کیا جائے، ان کے ظلم ایک طرف، ہم پیغمبر کی امت کے ایک ظالم کا ظلم لے کر پہنچیں گے، حجاج کا ظلم، تو حجاج کا ظلم تمام ظالمین کے ظلم پہ بھاری ہوگا۔ اس کے پاس پہنچے ہیں خلیفہ کے بیٹے اور پیغمبر کی حدیث یاد دلا رہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گئے تو کافر مر جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے۔ ہم جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتے۔ تو کہا کیوں آئے ہو، پھر کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مرنے سے پہلے موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا، آج ہی ملک الموت آ جائے، مر جائیں اور ہماری گردن پہ بیعت رہ جائے، لہٰذا مرنے سے پہلے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بڑا ذلیل آدمی ہے جو اس وقت ہم کو آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، وہ اپنے کردار سے بھی واقف تھا کہ کتنا میں ظالم ہوں اور میری بیعت کرنے آیا ہے تو یہ کتنا پست ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں بھائی سردی بہت ہو رہی ہے، اٹھ نہیں سکتا ہوں۔ تو کہا پھر؟ کہا میں لحاف سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہوں، انہی قدموں کو چوم لو، بیعت ہو جائے گی۔ حجاج کے قدموں کا بوسہ لیا۔ جو حسین سے دور بھاگتے ہیں ظالموں کے قدموں پہ ناک رگڑتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے حسین ابن علی بلا رہے ہیں تو سینہ چوم کے دور بھاگ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں جا سکتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم بدترین انسان کے ہاتھوں پہ نہیں پیروں پہ گر کے بیعت کرنے کے لیے مجبور ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جو حدیث بیان کی تھی اس کا غلط مطلب نکالا گیا۔ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر حاکم کی بیعت تمہارے اوپر واجب ہے، نہیں، تمہارے امام عادل کی، امام منصوص من اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے معصوم بنا کر بھیجا گیا ہو، اس کی بیعت واجب ہے۔ دو تین باتیں بہت ہی اہم ترین میں آپ کی خدمت میں امامت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ زمانہ جو ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہمارا ایک امام زندہ ہے۔
اور ایک باریک نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ امام غائب ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھائی آپ اگر سید الشہداء کے زمانے میں ہوتے یہاں ہندوستان میں، سید الشہداء مدینے میں، تو امام حسین بھی تو آپ کے لیے غائب تھے۔ غور کیجئے اس پہ، بہت بڑی نقطے کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام حسین اگر مدینے میں ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، ملاقات مرتے دم تک آپ امام حسین سے نہیں مل سکے، تو وہ بھی تو غائب امام ہے آپ کے لیے۔ چوتھے امام مدینے میں ہے، آپ ہندوستان میں ہیں، خط و کتابت کے ذریعے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے ترقی نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، نہ موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تصور میں آپ کو دے رہا ہوں کہ امام حسین، امام زین العابدین، چھٹے امام، ساتویں امام، یہ سب مدینے میں یا مکے میں، ہم جو یہاں پہ ہیں دنیا کے دوسرے گوشے میں جو شیعہ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے اس زمانے کے شیعہ ایسے تھے کہ جو اپنے اماموں سے ملاقات نہیں کر سکے۔ بھائی ہر شیعہ جو اماموں کے 11 اماموں کے دور میں رہا، ہر شیعہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ہر امام کو دیکھا ہے۔ تو ہر دور کا شیعہ کچھ کے لیے امام ظاہر تھے، کچھ کے لیے غائب تھے۔ تو اس وجہ سے آپ مایوس نہ ہوئیے کہ ہمارا امام غائب ہے، غائب بالکل نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کل جو ائمہ تھے ان کے رہنے کی جگہ معین تھی کہ مدینے میں رہ رہے ہیں۔ آج کا جو امام ہے بالکل اسی طریقے سے حاضر ہے، جیسے سید سجاد حاضر تھے، جیسے محمد باقر حاضر تھے، جیسے امام جعفر صادق حاضر تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کل والے اماموں کی جگہ معلوم تھی کہ یہاں رہتے ہیں، آج والے امام کی جگہ نہیں معلوم ہے، ورنہ ان کے اختیار میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے ہم پر نظر کرم کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آج ان کے زمانے میں دعا کرتے تو فوراً وہ آپ کی دعا سنتے اور آپ کو جواب دیتے، ویسے ہی آج کا امام، آپ مصیبت میں گرفتار ہو دعا کیجئے، فوراً امام آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تصور اگر آپ کا ذہن میں ہے کہ امام غائب ہے تو غلط تصور ہے، ہم اس معرفت کی منزل پہ نہیں پہنچے۔ جو اختیار چھٹے امام کا تھا، ساتویں امام کا تھا، وہی اختیار ہمارے 12ویں امام کا ہے۔ جیسے کل ان کے لیے صدقہ آپ دیتے تو ان کو ملتا، ویسے آج امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں گے تو امام زمانہ محفوظ رہیں گے۔ جیسے کل ان سے دعا مانگتے تو سنتے، ویسے آج 12ویں امام سے دعا مانگیں گے تو سنیں گے۔ جیسے کل ان سے فریاد کرتے تو آپ کی فریاد سنتے، ویسے آج 12ویں امام سے فریاد کریں گے تو سنیں گے۔ یہ ایک بات، ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی شیعہ کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں گرفتار بلا ہوتا ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے دعا مانگے جیسے حسین کے زمانے میں رہنے والے شیعہ امام حسین سے دعا مانگتے تھے۔ بالکل شبہ نہ کیجئے کہ وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے۔ آج اگر آپ مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو بتایا گیا ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، توسل امام زمانہ کی۔ بدترین مصیبتوں میں زندگی گرفتار ہوئی ہو تو اپنے دور کے امام سے لو لگائیے، وہ امام جو باپ سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے۔ کل ابھی شفیق باپ سے زیادہ 12ویں امام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز توسل، کہیں پہ رہیے، جگہ کی قید نہیں ہے۔ مصیبت میں گرفتار ہوئی اپنے زندہ امام سے مصلی پہ جائیے اور 2 رکعت نیت کیجئے، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ طریقہ بہت سمپل، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے تو 100 مرتبہ اس کو ریپیٹ کریں۔ الحمدللہ پڑھیے سورہ، اور پڑھتے پڑھتے مالک یوم الدین ایاک نعبد پر جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اب رک جائیے، اب اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، 100 مرتبہ پڑھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب 100 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب اس کے بعد والی آیت اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے پورا سورہ کمپلیٹ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورہ چھوٹا سا پڑھ لیجئے جو آپ کو یاد ہو، نماز صبح کی طرح۔ اب رکوع میں جائیے، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر پڑھیے۔ رکوع سے بلند ہوئیے، سجدے میں جائیے، 7 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھیے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔
میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر مجلسیں اب 12ویں امام کے بارے میں پڑھوں میں. کیوں؟ اس لیے اس لیے کہ ہم ان کی رعایا ہیں، ہم ان کی ملکیت ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں. ہم کو ان سے ہر لمحہ توقع رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقہ دینا چاہیے، ہمیشہ ٹچ میں رہنا چاہیے. ایک بہترین طریقہ میں بتا رہا ہوں جو سارے علماء نے لکھا ہے اس طریقے کو. اگر مصیبت میں کوئی شیعہ گرفتار ہوتا ہے تو یہ بہترین وظیفہ علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے زمانے کا امام زندہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھو. نماز ہدیہ امام زمانہ قربتاً اللہ اہدنا الصراط المستقیم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ رکوع میں ذکر رکوع، 7 مرتبہ سجدے میں ذکر سجدہ، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیے. الحمدللہ پھر دوسری رکعت میں اسی طریقے سے پڑھیے. پھر قل هو اللہ اور قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے اور نماز تمام کیجئے جو حاجت ہے آپ کی. اب 12ویں امام کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اے صاحب العصر والزمان ادرکنی، ہماری مدد کو آئیے، اغثنی، ہماری فریاد کو پہنچیے. اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، عربی میں کہنا ضروری نہیں. ہماری فریاد سنیے، ہماری مدد کو آئیے. کتنے ایسے محتاج، کتنے ایسے مصیبت میں مبتلا لوگوں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مصیبتیں برطرف ہوئی. کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام زندہ ہو، رعایا دعا مانگے اور اس کی فریاد نہ سنی جائے. سلوات پڑھیں محمد بعض لوگوں نے اپنے تجربے بیان کیے ہیں کہ لا ولد تھے، اولاد کئی سال نہیں ہوئی تھی، یہ نمازیں پڑھنا شروع کی انہوں نے. امام زمانہ نے اللہ سے دعا کر کے ان کو ان کے نصیب میں اولاد عطا کی، وہ صاحب اولاد ہوئے. مشکل سے مشکل ترین کوئی زندگی کا مرحلہ آتا ہے، اپنے زمانے کے امام سے رجوع کیجیے. ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی کہ اس دور میں ہم نے اپنے زمانے کے امام سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا. بہت کوسوں دور چلے گئے اپنے زمانے کے امام سے. 15 شعبان آتی ہے، سال میں پٹاخے چھوڑ لیتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں محبت کی سب سے بڑی دلیل ہو گئی، یہی توسل کا سب سے بڑا راستہ ہو گیا. بلا شبہ یہ محبت کی علامت ہے. پٹاخے چھوڑیے، دوسری قوموں کو پتہ چلے کہ کیوں یہ خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ راستے علماء نے بتائے ہیں. نماز توسل پڑھیے، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور بہت آسان نماز ہے، مشکل بھی نہیں. سورہ ہم سب جانتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک نماز، یہ ایک بات کہنی تھی مجھے امام زمانہ کے سلسلے میں. دوسری بات یہ، دوسرا میسج جو مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ امامت اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا وہ عہدہ ہے، وہ منصب ہے کہ جو ساری کائنات کے لوگ مل کر کسی کو امام نہ بنا سکتے ہیں، نہ امامت سے اس کو دور کر سکتے ہیں. توجہ کیجیے گا. نہ امامت عطا کی جا سکتی ہے، نہ امامت کے درجے کو چھینا جا سکتا ہے. 12ویں امام کے پاس ایک شخص آیا ہے، غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، کم و بیش 300 سال تک یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ چلا کہ جس میں امام نے اجازت دی تھی کہ جو ملنا چاہے ہم سے مل سکتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے. ایک شخص ہے قم کا رہنے والا، غور سے سنیے، سعد ابن عبداللہ قمی. غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ 12ویں امام کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے یہی سوال کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. 12ویں امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، بڑے بڑے حکام کئی ملکوں کے جمع ہو جائیں اپنی عوام کی طرف سے، اور جمع ہونے کے بعد ایک فیصلہ کر لیں کہ دیکھو بھائی فلاں ملک کے ایک متدین دیندار مقدس آدمی کو امام زمانہ بنایا جاتا ہے یا امام وقت بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سارے لوگ اس کو ماننے لگے. اس میں کیا قباحت ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سعد ابن عبداللہ قمی 12ویں امام سے غیبت صغریٰ کے زمانے میں، کہ لوگ جمع ہو جائیں کسی آدمی پہ، سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد اعلان کر دیں کہ فلاں آدمی امام ہو گیا. تو امام نے سوال سنیے امام کا. امام نے فرمایا، جب اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ کس امام کی بات کر رہے ہو؟ امام عادل کی بات کر رہے ہو یا امام ظالم کی بات کر رہے ہو؟ توجہ کیجیے، کتنا خوبصورت سوال ہے ہمارے امام کا. امام نے فرمایا کہ ظالم امام کی بات کر رہے ہو یا عادل امام کی بات کر رہے ہو؟ اگر ظالم کی بات کر رہے ہو تو سب کو اختیار ہے امام بنانے کا، جو چاہے بنا لے جس کو امام. لیکن عادل امام کی اگر بات کر رہے ہو
تو میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کیا ساری دنیا کے لوگ انسانوں کے ذہن سے واقف ہے، انسانوں کی نیت سے واقف ہے، فیوچر میں کون کیا بننے والا ہے اس سے واقف ہے؟ آج کا متدین کل کا ڈاکو بن جائے گا، کس کو کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ آج کا کوئی انسان ڈاکو ہے، کل متدین بن جائے، کوئی اس کی ضمانت لے سکتا ہے؟ کنی فرزند رسول کسی کی کوئی ضمانت تو نہیں لے سکتا ہے کہ آج تسبیح بدست کوئی آدمی ہے، ابا قبا والا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا بے دین ہو جائے، کل ہو سکتا ہے کہ دین کا مخالف ہو جائے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور کتنے ایسے ہوئے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم گارنٹی نہیں لے سکتے کسی انسان کی کہ کل کون کیا ہوگا، تو اتنے بڑے منصب الہی کی گارنٹی کون تمہارے ہاتھوں میں دے سکتا؟ تم کیسے گارنٹی لے سکتے ہو کہ امام بناؤ گے وہ نہیں بہکے گا؟ کیا فرزند رسول یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اسی لیے امامت کے عہدے کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا اور اتنا مضبوط طریقے سے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ اگر علی چاہیں اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کو امام بنانا تو نہیں بنا سکتے۔ امامت کا درجہ رکھتے ہیں، سب کچھ صفات رکھتے ہیں وہ، لیکن نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درجہ رکھنا الگ ہے، لیکن انسان کسی انسان کو امام نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم کے اولادوں میں آپ دیکھیے کتنے بیٹے ہیں، 30 بیٹوں سے زیادہ ہیں ساتوں امام کے۔ 30 میں سے کم 5 بیٹے ہو جاتے، 2 بیٹے ہو جاتے، لیکن نہیں، ان بیٹیاں اور بیٹے ملا کے تو تقریباً 40 ہیں۔ ان میں سے 30 میں سے یا 25 میں سے صرف ایک بیٹا۔ اگر بندے کو اختیار ہوتا تو بیٹے کی محبت میں 5-7 کو تو بنا ہی دیتا، لیکن نہ، اللہ نے کہا کہ اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ان تمام بیٹوں میں ایک بیٹا امام علی رضا علیہ السلام، ایک بیٹے کو جس کو اللہ حکم دے گا وہ بنایا جائے گا، اور اس کے اندر صلاحیت بھی اللہ عطا کرے گا۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ صاحب اتنے بیٹے تھے ہمارے اماموں کے، شیعہ کنفیوز ہو جاتے تھے، وہ کس کو امام مانے کس کو نہ مانے؟ مثلا امیر المومنین کے کئی بیٹے ہیں، لیکن ان سارے بیٹوں میں صرف 2 بیٹے امام، تو کہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ 2 بیٹے ہیں؟ ساتوں امام کے 25 سے زیادہ بیٹے، تو شیعہ کس کو امام مانے؟ کیسے پتہ چلتا تھا کہ نہیں ایک ہی بیٹا امام ہے باقی امام نہیں ہے؟ ہاں کچھ راستے ہیں، کچھ علامتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ وہ تشخیص کیسے کی جائے کہ ایک امام کے بعد جو اس کا بیٹا ہے یہ امام ہوگا، دوسرے بیٹے امام نہیں ہوں گے؟ کئی راستے علماء نے بیان کیا، میں 2 راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، 2 علامتیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی امام زندہ امام کے بعد والا امام جب آئے گا تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے امامت کا اعلان کرے گا۔ جو امام ہے اس وقت موجودہ، دنیا چھوڑنے سے پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے بتائے کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ یہ پہلی علامت۔ اور فرض کیجئے کہ کسی نے نہیں سنا کہ امام نے کس کو بتایا تھا، تو معتبر جو لوگ ہیں جن سے بتایا تھا وہ جا کے خبر دیں کہ امام نے ہم سے بتایا تھا۔ یہ پہلی علامت کہ امام دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے بعد والے امام کی روشناس کرائے کہ یہ میرے بعد امام ہوگا۔ اور دوسری علامت یہ ہے امامت کی جو اہم ترین علامت ہے، اس سے بہترین علامتیں نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ ہر امام عالم غیب ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نیت لے کر آپ امام کے پاس پہنچے، خاموشی سے بیٹھے رہے، امام آپ کی نیت کو بتانا شروع کر دے تو سمجھ جائیے کہ امام ہے۔ امام کے 10 بیٹے بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک بیٹا بولنے لگے کہ تم یہ خیال لے کر یہ سوال لے کے میرے پاس آئے ہو، 9 خاموش رہے، تو وہ 9 امام نہیں ہوں گے، وہی ایک بیٹا امام ہوگا جو تمہارے معافی ضمیر کی خبر دے رہا۔ اب اس کے کئی مثالیں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن بہت زیادہ طول ہو جائے گا۔ صرف بات کو واضح کرنے کے لیے اور آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ائمہ نے اپنے اس طریقے کو اختیار کیا تاکہ قلب و جگر ہمارے چاہنے والوں کے مطمئن ہو جائیں کہ جب کوئی آدمی سوال لے کر گیا تو اماموں نے اس کو باقاعدہ سوال کرنے سے پہلے مطمئن کیا کہ تمہارے دل میں یہ سوال ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے کامل ابن ابراہیم، کامل ابن
ابراہیم، کامل ابن عارف نہیں، ایک سلوات پڑھے محمد واحد۔ اور سنیے پہ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ امام جو معافی ضمیر کو پڑھے وہی امام ہو سکتا ہے۔ کامل ابن ابراہیم مفوضہ ہے۔ مفوضہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک بات سمجھتے چلی جائیے، امامت کے سلسلے کی بڑی باریک باتیں ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہیے۔ مفوضہ اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے کائنات خلق کی، سارا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب ہمارے ائمہ کو اس نے پیدا کر دیا تو اب سارے اختیارات سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اب کسی بھی چیز پہ اس کا کوئی اختیار نہیں، نہ سورج نکالنے پر، نہ سورج ڈبونے پر، نہ ہوا چلانے پر، نہ زندگی پر، نہ موت پر، سارا اختیار اللہ نے اماموں کو دے دیا۔ یہ بڑا خطرناک عقیدہ تھا ہمارے اماموں کے زمانے میں، بالخصوص 11ویں امام تک یہ عقیدہ رائج تھا۔ آج تو شاید نہ ملے اس عقیدے کے لوگ، اور ہوں گے تو بہت مختصر حیدرآباد وغیرہ میں کہ جو غالی اپنے کو کہتے ہیں، لیکن اماموں کے زمانے میں ایسے عقیدہ رکھنے والے تھے جن کو مفوضہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ نے سب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اماموں کے حوالے کر دیا، تفویض کر دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا، اسی لیے تفویض کی وجہ سے ان کو مفوضہ کہا جاتا تھا۔ ایک مفوضہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ 11واں امام پوری کائنات کے حاکم ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں 11واں امام کرتے ہیں، مردہ زندہ کرتے ہیں 11واں امام، کسی کو پیدا کرتے ہیں 11واں امام، سورج نکالتے ہیں 11واں امام۔ کہنے لگا کہ سوچ رہا بہت دن تک اسی عقیدے باقی تھا، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ نہیں، خود امام سے چل کے چیک کرانا چاہیے اپنے عقیدے کو، جو کچھ ہم عقیدہ پال کے بیٹھے ہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، چل کے امام سے پوچھے تو مہر تو لگوائیں اس پہ۔ کہنے لگا میں گیا، امام سامارا میں تھے، میں بڑی اجازت کے بعد، بڑی مشکل کے بعد امام کے دروازے میں پہنچا، امام نے بیٹھنے کا حکم دیا، میں اس کمرے میں بیٹھ گیا۔ فرض کیجئے جیسے سامنے ایک کمرہ ہے میرے، میں یہاں بیٹھ گیا، سامنے کمرہ تھا، پردہ پڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ بیٹھا یہ تھا کہ پردہ ہٹا اور 3 سال کا یا 2.5 سال کا ایک بچہ، وجہہ کالقمر، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفوضہ کہہ رہا ہے اس خیال کو لے کر گیا ہوں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، سامنے کمرہ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ ہٹا، ایک چاند سا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا، ایک بچہ دکھائی پڑا، اور ایک مرتبہ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے قد جئت الی ولی اللہ، ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، ولی اللہ کے پاس آئے ہو۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے ولی اللہ کے پاس آئے ہو، اور اس کے بعد کہا اذا شاء اللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، سوال کیا لے کر گیا ہے ذہن میں؟ مفوضہ کیا سوال لے کر گیا ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں بھئی یہی کرتے ہیں، اللہ کا کوئی اختیار اب نہیں رہ گیا۔ یہ کچھ بولا بھی نہیں، ادھر سے بچے نے کہا اذا شاء اللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو مارے تو ہم مارتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو حیات دے تو ہم دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو روزی دے تو ہم دیتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے، بِإِذْنِ اللہ کرتے ہیں۔ اختیار ہے ہمارے اندر، لیکن اذن خدا سے اختیار رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس بچے نے آیت پڑھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورتی سے جواب دے دیا۔ کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں 11واں امام تشریف لائے اور آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ کامل تمہیں جواب مل گیا؟ کہنے لگا فرزند رسول جواب مل گیا۔ ہم نے تو سوال بھی نہیں کیا تھا لیکن بچہ بول پڑا کہ تفویض کا عقیدہ حرام ہے، تفویض کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس نے ہم کو دیا ہے، جب وہ اجازت دیتا ہے تو اختیار کا استعمال کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور اس کے بعد اس سے خطرناک ایک عقیدہ تھا اماموں کے زمانے میں جس کو غالی کہا جاتا ہے۔ غالی مینز یعنی بالکل ڈائریکٹ اللہ، یعنی امیر المومنین خالق زمین ہے، امیر المومنین خالق آسمان ہے۔ الحمدللہ ہم میں اور آپ میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اماموں نے گردنیں اڑا دی ہیں ایسے عقیدے والوں کو، جلا دیا ہے باقاعدہ ایسے لوگوں کو کہ جو علی کو رب کہتے تھے، خدا کہتے تھے، تو ان کو غالی کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علی خالق ہے، زمین کے خالق، آسمان کے خالق۔ اس ٹائپ کا ایک آدمی آیا ہے، یہ بھی 11ویں امام کے پاس۔ یہ بات تھوڑا سا چونکہ
واقعات ہی واقعات ہیں. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت خشکی بھرا یہ ٹاپک ہو، تو ایک سہارا دے دیجیے صلوات کا، تاکہ آپ غالی ہے. یہ شخص بھی غالی ہے. اس کا نام ہے مروان ابن زیاد. یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے دنیا خلق کی ہے. امیر المومنین نے، جیسے ہمارے پاس خطبہ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے نے پڑھا جب امیر المومنین کی زندگی، تو اس نے کہا کہ یا تو یہ خود خالق کائنات ہے، یا تو اس کے سامنے کائنات خلق ہو رہی تھی. یہ نقطہ لگاتے ہیں نا، آپ سنے ہوں گے اکثر. یہ کفر ہے. یا تو خود خالق کائنات، خالق کائنات صرف اللہ ہے، صرف ذات باری تعالیٰ ہے. امیر المومنین کو فخر تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ، مجھے فخر ہے، میری عزت کے لیے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ غالی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ بندہ نہیں خدا ہیں. ایک واقعہ کبھی آپ کو سنایا تھا، سن لیجئے، بہت ہی دلچسپ ہے. ایک صاحب دیہات سے پہنچے تھے اپنے کچھ چاہنے والوں کو لے کر قم، کہنے لگے کہ آؤ تمہیں آیت اللہ سے ملائیں گے. لے کے وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ یہ آیت اللہ. وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھی ہمارے گاؤں والے آئے ہیں آپ کو کے پاس اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ آیت اللہ ہیں نا؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، وہ عالم دین تھے، خوف خدا تھا. انہوں نے کہا نہ میں آیت اللہ نہیں ہوں. کس نے کہہ دیا آیت اللہ؟ میں آیت اللہ تھوڑی ہوں. خیر وہ بڑا شرمندہ ہوا، باہر نکلے تو گاؤں والے اس کے اوپر پیچھے پڑ گئے. کہنے لگے واہ یار، خواہ کسی کے پاس لے کر آئے، یہ تو حجت الاسلام ہے، تم نے آیت اللہ کہہ دیا. کہا نہ ان آیت اللہ ہست خودش نمیدون است آیت اللہ، یہ آیت اللہ ہے لیکن کو خود کا پتہ نہیں ہے کہ آیت اللہ. تو یہ ہمارا حال ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں بندہ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ خدا ہیں. نعوذ باللہ، آپ نہیں کہہ رہے ہیں. جو بھی کہہ رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ امیر المومنین نے سختی سے مذمت کی، مجھے خدا نہ کہو، میں اس کا بندہ ہوں. اور فخر کیا ہے، کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یہ میرا اللہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو وہ غالی آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ سب کے خالق، سب کے مالک. کہنے لگا سامارا جب آیا تو چلتے چلتے بہت تھک گیا تھا، سوچا کہ راستے میں تھوڑا سا آرام کر لوں. حمام کی دیوار نظر آئی، وہیں پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کر لوں، اندر جاؤں گا، نہاؤں گا، فریش ہو جاؤں گا، پھر جاؤں گا امام سے ملاقات کروں گا. کہنے لگا جب ٹیک لگا کے دیوار پہ بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. غنودگی کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ میرے پہلو سے ایک آدمی گزرا اور اس نے اپنے ہاتھ میں جو اس کی چھڑی تھی میرے تلوے میں اسے چبھو دی زور سے. اپنی چھڑی میرے تلوے میں چبھوئی. اب جو میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام. ذہن میں رہے کہ کیا تصور لے کے گیا ہے کہ یہ خالق ہے. کہنے لگا آنکھ کھلی تو 11واں امام میرے سامنے، اور جیسے میری نظر ان کے اوپر پڑی تو امام نے برجستہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا. بل عباد مکرمون لا یفعلون الا ما یؤمرون. یہ فرشتوں کے لیے آیت ہے کہ یہ فرشتے ہمارے سب کے سب ہمارے بندے ہیں. یعملون وہم یعملون بامرہ، یہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ سب ہمارے بندے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ فرشتوں کے لیے اللہ نے کہا ہے، جو فرشتوں کے لیے کہا ہے وہی ہم بھی ہیں، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں. کہ میں خاموش سو رہا ہوں، نہ زبان کھولی نہ سوال کیا، اور امام ہمارے سوال کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہے علامت ایمان، یہ ہے علامت امامت کہ بندہ خاموش رہے، امام بول دے کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. خاموش رہے اور امام بتائے کہ تمہارے دل کے اندر کیا سوال چل رہا ہے. اس کے بعد جب امام نے فرمایا تو کہتا ہے حسبی یا مولائی، حسبی یا مولائی، یہ میرے مولا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے. ثنویہ جانتے ہیں، ثنویہ ایک گروہ ہے کہ جو امامت کی بحث میں ساری باتیں آئیں گی تو اس کو بھی سن لیجئے. ثنویہ ایک گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خالق دو ہے. ایک خالق ہے اچھائیوں کو پیدا کرنے والا، ایک خالق ہے برائیوں کو پیدا کرنے والا. مثلا قتل کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ظلم کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، جھوٹ کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، غیبت کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، سچائی کو پیدا کرنے والا دوسرا ہے، عدالت کو پیدا کرنے والا. اس کو کہا جاتا ہے ثنویہ، یعنی ڈبل خدا، خالق شر خالق خیر. یہ بہت سے لوگ یہیں سے اس تصور پہ برملا قائم رہ گئے کہ جو کہنے لگے کہ یزید بیچارہ مجبور تھا، یزید مجبور تھا یزید بننے پہ، شمر مجبور تھا شمر بننے پہ. اس کو غور سے سنیے.
کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یا قتل کرتا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے قتل کرایا؟ کہ علمی باتیں ہیں، اس کو سمجھیے آپ۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو کیا اللہ نے ظلم کرایا؟ کوئی آدمی زبان سے جو جھوٹ بول رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، اس فتنے کی وجہ سے قتل ہو رہا ہے، تو کیا یہ جو اللہ نے زبان پیدا کی ہے اللہ نے ایسا کرایا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دے دوں تاکہ بات سمجھ جائے۔ ایک کارخانے والا گاڑی بناتا ہے، وہ گاڑی مارکیٹ میں آتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس گاڑی سے دو طریقے کی خدمتیں انجام پاتی ہیں۔ کبھی کبھی اس گاڑی سے حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس گاڑی سے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا مریض کہ جو بالکل مرنے والا ہے، ڈرائیور اس کو بٹھاتا ہے، تیزی سے ٹائم پہ پہنچا دیتا ہے ہاسپٹل، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جس مریض کو اس نے ٹھیک کیا ہے اس کے ورثہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ سلامت رکھے اس کارخانے والے کو جس نے یہ گاڑی بنائی، اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میرا بچہ مر جاتا۔ توجہ کریں آپ، اگر یہ گاڑی نہ بنتی تو میرا بیٹا مر جاتا۔ لیکن اگر یہی گاڑی کسی کو کچل دے، مار دے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار کارخانے والے نے گاڑی نہ بنائی ہوتی تو میرا بیٹا نہ مرتا؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہتا کوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہتا کہ بنانے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ اس نیت سے نہیں بنا رہا ہے کہ کوئی مارا جائے، وہ اس نیت سے نہیں بنا رہا ہے کہ کوئی قتل کیا جائے، وہ اس نیت سے نہیں بنا رہا ہے کہ کسی کا پاؤں توڑا جائے، بلکہ اس نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ کوئی مریض ہے تو جلدی سے ٹائم پہ اس کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ اس نیت سے بنا رہا ہے کہ کوئی بچہ امتحان دینے کے لیے بھٹک رہا ہے تو اس کو تیزی سے بٹھا کے گاڑی پہ اس کو امتحان گاہ تک پہنچا جائے تاکہ وقت پہ پہنچ کے اپنا امتحان دے سکے۔ تو جتنے بھی کار خیر اس گاڑی سے ہوں گے، انسان کہے گا بہت اچھا کام کیا جو کارخانے والے نے گاڑی بنا دی کہ مریض بچ گیا، ایک بچے نے وقت پہ پہنچ کے امتحان دے دیا۔ لیکن جتنے حادثے ہوں گے اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کو بلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ اسی طریقے سے جو ہماری زبان ہے، اچھائی بولے گی تو لطف خدا ہے، قرآن پڑھے گی لطف خدا ہے، دعا مانگے گی لطف خدا ہے، فتنہ پھیلائے گی تو یہ ہمارا عمل ہے، یہ کارخانے والے کا عمل نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، جس نے زبان بنائی ہے، اس لیے قرآن نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی کار خیر تم سے سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنی برائیاں تم سے ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں، تمہارا کرتوت ہے۔ یہ ڈرائیور کا کرتوت ہے، کارخانے والے کا نہیں۔ یہ ڈرائیور اگر صحیح چلتا ہوتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ توجہ کریں آپ، اس مثال کو محسوس کیجئے کہ پروردگار نے شر کو نہیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیشہ خیر کو پیدا کیا ہے۔ جو شر کو استعمال کیا جا رہا ہے تو بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو ثنویہ جو آدمی ہے وہ خیر اور شر کا خالق مان رہا ہے کہ اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے، خیر کو بھی پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ 11ویں امام کے پاس پہنچا تو خبر آئی کہ ابن الرضا آ رہے ہیں، ابن الرضا آ رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سامنے سے امام گزرے، میں خاموش تھا، بولا بھی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ امام نے مجھے دیکھ کے فرمایا الاحد 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 الفرد الفرد الفرد، یعنی خالق صرف ایک ہے، دو نہیں ہے، صرف خالق خیر کا ہے، شر کا نہیں ہے، شر کا کوئی خالق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ امام کو، ائمہ طاہرین کو، معصومین کو، بالخصوص اپنے 12ویں امام کو ہم پہچانیں، اور جب بھی مصیبت پڑے تو اپنے امام کے زمانے کے امام کو آواز دیجئے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی اماموں سے توسل نہ کیجئے، لیکن باقی سے بھی توسل کریں گے تو وہ بھی 12ویں امام کے پاس پہنچا دیا جائے گا، وہیں سے حل کیا جائے گا، مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس دور کے ہمارے حاکم، ہمارے امام، ہمارے بادشاہ سب کچھ وہ ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا تھا، 5ویں امام نے، بلکہ 9ویں امام نے فرمایا تھا، جب کسی نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں، فریاد اور مصیبت ہم پہ نازل ہوتی ہے، آپ سے کیسے ملوں، کیسے مصیبت حل کراؤں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حرک شفتیک، تم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرو، میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ ہونٹوں کو حرکت دیا کرو۔ تو کیا یہ اصول چینج ہو گیا؟ 9ویں امام کے زمانے میں تھا، 12ویں امام کے زمانے میں نہیں ہے۔ آج بھی 12ویں امام کہہ رہے ہیں حرک شفتیک، تم اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
کے بعد سلسلہ ہے نوحہ خوانی کا، بس یہیں پہ میں اپنے بیان کو روک رہا ہوں، اور کچھ باتیں تھیں امام زمانہ کے سلسلے میں، پھر کبھی بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ سب سے زیادہ جو تکلیف ہے عزاداری سید الشہداء اور غم امام حسین کی، ہم کو اور آپ کو کیا ہے؟ ہم کو تو صرف کتابوں سے سنا ہے، ذاکروں نے آگے بیان کر دیا ہے، چوٹ لگتی ہے، دل پہ رو لیتے ہیں۔ امام زمانے کے سامنے پورا نقشہ ہے کربلا کا، ان کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ وقت کے امام ہے، معصوم ہے، پردہ نہیں حائل ہے، پورا نقشہ ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین گھوڑے سے کیسے گر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی زینب کس طریقے سے اسیر بنائے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے کانوں سے بندے کیسے اتارے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف سن رہے ہیں نا، گھوڑے سے گرنے کی داستان کو کوئی کیا جانے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، واقعہ میرا دل بہت کانپا تھا اور نفسیاتی بات تھی۔ جب ایک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو آپ محسوس کیجئے گا، جب ایک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی میں مصیبت آتی ہے تو وہ زیادہ محسوس کرتا ہے جو اس کے ہم پلہ ہوتا ہے، جو اس سے ہم پلہ نہیں ہوگا، نیچے درجے کا ہوگا، وہ نہیں محسوس کر پائے گا۔ ایک مرجع تقلید کی اگر توہین کرے تو مرجع تقلید جو دوسرا ہوگا، جتنا اس توہین کو وہ سمجھ پائے گا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیوں کہ ہم اس درجے پہ پہنچے نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مرجع کا مقام کیا ہے، تو ہم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اتنا روئیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر مقام برابر ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک زمیندار کوئی نعوذ باللہ ذلیل کر دیا جائے تو ایک ہریجن کو کیا درد ہوگا، لیکن جو زمیندار ہے اسی کا اسٹیٹس والا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ سمجھے گا کہ بے عزتی کا مطلب کیا ہوا، ان کو جو رسوا کیا گیا گویا مجھے رسوا کیا گیا۔ شاہ ناصر الدین شاہ ایران کا بڑی خدمتیں کی ہے اس نے۔ عاشور کے دن یہ گیا تھا کربلا، کربلا میں علماء کو جمع کیا، اس نے کہا مجلس کرو۔ مجلس کے لیے سارے علماء کو جمع کیا، سادات بھی غیر سادات بھی، جید علماء مراجع کرام سب بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ اس نے خطیب سے کہا کہ پڑھو مصائب پڑھنا اس نے شروع کیا۔ جانتے ہیں مصائب کیا پڑھا اس نے؟ مصائب میں امام حسین علیہ السلام کی رخصت بیان۔ امام حسین کی رخصت بہت کربناک ہے۔ علامہ مجلسی سے شہزادی زینب نے کہا تھا، مجلسی میرے حسین کی ودا پڑھا کرو، میرے حسین کی رخصت بیان کیا کرو، اس لیے کہ حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو میرے بچے جو خیمے میں تھے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی وارث نہیں ہے، ابھی تک حسین کا سہارا تھا، اب حسین بھی چلے جا رہے ہیں، تو مرثیے میں رخصت بیان کیا کرو۔ تو ناصر الدین شاہ نے کہا کہ رخصت بیان کرو، رخصت پڑھنا شروع کیا۔ رخصت بیان کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ حسین مقتل میں آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، پیشانی پہ تیر لگا، حسین نے پیشانی کا تیر نکالا، سینے پہ نیزہ لگا، حسین نے نیزہ کھینچا، ایک تیر سینے میں لگا، ٹوٹ گیا، پشت سے باہر نکلا، حسین اس کو نکال نہیں سکتے تھے، پشت فرس پہ جھکے، ہاتھ کو پیچھے کیا، فرمایا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کہ جب تیر باہر نکالا، فانبعث الدم کالمیزاب، خون اس طریقے سے نکلا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے، ایک ایران کے بادشاہ کے سامنے یہ پورا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں خطیب نے بیان کرتے کرتے کہا، حسین نقاہت کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اب گھوڑے پہ